اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ان سے زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ پراپرٹی میرے یا ہمارے نام کر دی تھی۔ اب اس کے بعد ایشو یہ آتا ہے کہ جن کی پراپرٹی کو جو ہے یہ اپنے حصے میں لانا چاہتے ہیں ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جب ڈیسیزڈ کی پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کے مرنے کے فوراً بعد جو اس کے لیگل ہیئرس ہوتے ہیں وہ کو اونر بن جاتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ وہ اونرز بننے کے بعد تب تک جو ہے وہ پراپرٹی ان کی رہتی ہے جب تک کہ کوئی سوٹ پر پارٹیشن نہ کرے، پھر کورٹ جو ہے وہ ان کو اپنا پارٹیشن بنا کے الگ دیتی ہے۔ لیکن کافی جو لیگل ہیئرس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو یا اس بھائی کی اس بہن کے حصے کو ہم اپنے حصے میں لائیں، جھوٹی جو ہے وہ گفٹ ڈیڈ بنائیں یا ایک جھوٹی ٹرانسفر بنائیں، سیل ڈیڈ بنائیں کہ جو ہے یہ میرے نام پہ کر دی تھی۔ لیکن موسٹلی جو ہے ایک جھوٹی جو ایک روایت چلتی آتی ہے وہ گفٹ کی چلتی آتی ہے کہ لو اینڈ افیکشن میں میرے والد صاحب نے یہ پراپرٹی مجھے دے دی۔ اب اس کو پروف کیسے کرنا ہے؟ بھائی ایک بھائی کا، ایک بہن کا یا بہنوں کا حصہ بھائی جب جو ہے وہ اس کا غائب کر رہے ہیں، اپنے حصے میں لے رہے ہیں، ان کا حصہ کھانا کوئی مذاق بات ہے؟ تو ان کو پروف کرنے کے لیے جو قانون کہتا ہے اور جو شریعت کہتی ہے، گفٹ کی قانونی حیثیت پہ اب آتے ہیں کہ گفٹ ہے کیا اور گفٹ مکمل کب ہوتا ہے۔ گفٹ ایک ایسی ٹرانسفر آف پراپرٹی کا موڈ ہے جس میں کنسیڈریشن نہیں ہوتی، مطلب جس میں کوئی بھی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ اگر کوئی بھی قیمت ہو یا کوئی بھی ایکسچینج ہو تو وہ گفٹ کے زمرے میں نہیں آتا، پھر وہ دوسری ٹرانسفر آف موڈ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کے 3 مین انگریڈینٹس ہیں، سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے، جو گفٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کا اعلان کرتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ گفٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ڈونی کی طرف سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے، جو جس کے نام پہ پراپرٹی گفٹ کی جاتی ہے، وہ ایکسیپٹ کرے کہ جی بالکل یہ پراپرٹی میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ 2 چیزیں آ گئی، ڈونر اعلان کر رہا ہے گفٹ دینے کا، اور جو ڈونی ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اس گفٹ کو۔ آفر نہیں ہے یہ، آفر اینڈ جو ہے سیل میں ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے گفٹ کا اور ایکسیپٹنس ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اچھا، یہاں پہ کافی جو ہے وہ جھوٹی جو گفٹ کے دعویٰ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ڈونر کی طرف سے اس گفٹ کردہ پراپرٹی کا مکمل قبضہ اس ڈونی کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ڈونر کی طرف سے اس پراپرٹی کا مکمل حصہ ڈونی کے حوالے کر دیا جائے اور ڈونر اس پراپرٹی کو اس کے حوالے کر دے۔ اچھا، جب دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جب والد صاحب نے آپ کو پراپرٹی یہ گفٹ کی تھی اپنی زندگی میں تو ان کی ڈیتھ کہاں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی اسی گھر میں ہوئی جو گھر اس نے ہمیں گفٹ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گفٹ کے یہ 3 انگریڈینٹ مکمل طور پہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، گفٹ انکمپلیٹ ہے۔ اچھا، جب گفٹ انکمپلیٹ ہے تو اس پراپرٹی میں سب کو اونر بنیں گے، تو جب سب کو اونر بنیں گے تو پھر وہ گفٹ نل اینڈ وائڈ ہو گئی۔ تو جب یہ پروف ہو گیا کہ ڈونر اسی گھر میں مرا تھا جس گھر کو اس نے گفٹ کیا تھا بقول ان کے لیگل ہیئرس کے، تو وہ اس نے گفٹ کی جو آخری جو مین انگریڈینٹ ہے، ایکسکلوسیو پوزیشن مسٹ بی ہینڈڈ اوور ٹو دا ڈونی بائی دا ڈونر، واز انکمپلیٹ۔ جب وہ انکمپلیٹ ہوئی تو گفٹ آلسو انکمپلیٹ ہوئی۔ جب وہ انکمپلیٹ ہوئی تو یہ مانا جائے گا کہ وہ گفٹ تھی نہیں، یہ ایک جھوٹا دعویٰ تھا اور بہنوں کا یا بھائی کا یا کسی کا بھی لیگل ہیئر کا حصہ ہتھیانے کے چکر میں یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا۔ تو ایسے انہیریٹنس کے معاملات میں کافی جو ایسے واقعات آتے ہیں کہ کبھی بھائی بہنوں کا، کبھی بہنیں بھائیوں کا، یا کسی ایک بھائی کا 3-4 بہنیں ہوتی ہیں وہ حصہ ہتھیا لیتی ہیں، یا 3-4 بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ہڑپنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان معاملات میں موسٹلی جو کلیم کیا جاتا ہے وہ گفٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے جو والد صاحب تھے یا والدہ تھی انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ پراپرٹی گفٹ کی تھی۔ لیکن یہاں آ کے جب وہ گفٹ کو پروف کرنے کی باری آتی ہے ایویڈنس کے، تو کافی چیزیں جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں، اور یہ 3 جو مین انگریڈینٹ جو سننے میں تو بہت آسان لگتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہوتے، اور یہاں سے ان کی جو دعویٰ ہوتی ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ ہار جاتے ہیں، اور پھر سارے لیگل ہیئرس اس پراپرٹی میں کو اونرس بن جاتے ہیں، اور کسی ایک کی بھی ڈیمانڈ اگر ہوتی ہے پارٹیشن کی تو آنریبل کورٹ ان سب کو جو ہے وہ
سود کی جو پراپرٹی کی جو ہے پارٹیشن کر کے دے دیتی ہے. تو یہ معاملات آج کل بڑے چل رہے ہیں انہیریٹنس کے. اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی بھی سوال یا کوئی بھی علوم ہے آپ کے ذہن میں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ابھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، آپ مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو مکمل قانون کے ساتھ، فل ریمیڈی کے ساتھ آپ کو گائڈ کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ